السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ میں آپ کا دوست فاروق شہزاد ملکانی اپنے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب آپ کو میں انٹرنیٹ پہ ایک مسئلہ جو عموماً ہر صارف کے ساتھ پیش آتا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کیوں پیش آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ویب سائٹ نظر آنے والے جب آپ اپنی ویب سائٹ کھولنے کے لیے اس کا ایڈریس ڈال کے اسے انٹر کرتے ہیں تو جو نیا پیج کھلتا ہے اس پہ کچھ کوڈ لکھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، آپ کی مطلوبہ ویب سائٹ نہیں کھلتی۔ تو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ کوڈ اصل میں ہیں کیا اور ان کا حل کیا ہے۔ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اکثر انٹرنیٹ پر ویب براؤزنگ کے دوران مختلف ویب سائٹس اوپن نہیں ہوتی بلکہ ہمارے سامنے پیج ناٹ فاؤنڈ لکھا ہوا آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایرر کوڈ بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایرر کوڈ کیا ہیں؟ اگر کسی کو نہیں معلوم تو یہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایرر 404 کیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ عام نظر آنے والا کوڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ پیج کو دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر یہ ایرر اس وقت نظر کے سامنے آتا ہے جب آپ کسی کی ویب سائٹ کا URL صحیح ٹائپ نہ کر رہے ہوں۔ تو ٹائپ کی غلطی کو ٹھیک کریں اور بس آپ کی مطلوبہ ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی۔ تاہم اگر آپ درست URL درج کر رہے ہیں اور پھر بھی ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیج ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا مووڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم آتے ہیں ایرر 400 کی جانب۔ اس ایرر کو یوزر کی بیڈ ریکویسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گوگل کروم اور پر اس ایرر کے ساتھ یہ میسج سامنے آتا ہے، پیج اس وقت کام نہیں کر رہا، جس کے ساتھ رہنمائی کے لیے کچھ ہدایات بھی ہوتی ہیں۔ عموماً یہ ایرر آپ ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے جسے URL درست نہ لکھنے پر سرور آپ کی ریکویسٹ کو سمجھ نہیں پاتا، یا جو آپ فائل اپلوڈ کر رہے ہوں وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ اگر یہ ایرر سامنے آ رہا ہے تو کیشے کو کلیئر کریں اور URL کو درست کریں۔ اگر پھر بھی یہ مسئلہ برقرار رہے تو گوگل سے مشورہ کریں۔ ایک اور ایرر کوڈ جو عموماً سامنے آتا ہے وہ ہے ایرر 410 یعنی ایرر 410۔ یہ گون اسٹیٹس ایرر ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا میسج سامنے آ سکتا ہے کہ دس پیج ڈز ناٹ ایگزسٹ یا پیج ڈیلیٹڈ یا سلیش میں گون بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوائس کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ویب سائٹ ایڈمنسٹریشن نے اس پیج کو ہی ڈیلیٹ کر دیا ہوتا ہے یا ان کی جانب سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں ایرر 451 کی جانب۔ یہ کوڈ آپ کو کسی URL کو دیکھنے سے متعدد قانونی وجوہات کی بنا پر روکنے کی عکاسی کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی پیج پر کوئی قانونی قدغن لگی ہوتی ہے، وہ پیج ہر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے یہ ایرر کوڈ آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ادارے یا فرد کی جانب سے کسی پیج پر مواد کو ہٹانے کے لیے قانونی درخواست دی گئی ہوتی ہے تو پھر یہ ایرر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح کے ایرر پر مواد کو دیکھنے کے لیے عموماً VPN یا پراکسی سرور کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ کوئی بھی غیر قانونی عمل ہی ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ ایرر 503 یہ بھی بہت معروف ایرر ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے 503 سورس ان اویلیبل، جو اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی ویب سائٹ ڈاؤن ہو۔ ایسا ہونے پر ویب سائٹ تک رسائی سائٹ کے مسئلے کے ٹھیک ہونے تک نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں،
جیسے سائٹ کا سرور کسی وجہ سے ڈاؤن ہو گیا ہے، بہت زیادہ افراد بیک وقت کسی سائٹ پر آ جانے کی وجہ سے سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے، سائٹ پر کوئی بگ یا بگ یعنی کہ کوئی وائرس یا وہ کسی نے اسے آف لائن کر دیا ہو، ٹھیک ہے، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو ایرر کوڈز کی ایک طویل فہرست ہے، مگر اوپر درج کوڈ وہ ہیں جو اکثر افراد کو نظر آتے ہیں، ورنہ 200 سیریز کے کوڈز کسی کو نظر نہیں آتے، وہ بھی ایرر کوڈز میں شامل ہیں، لیکن چونکہ وہ مسائل بہت کم پیش آتے ہیں اس لیے وہ کوڈز بہت کم لوگوں کو دیکھنے میں آتے ہیں۔ آج کا یہ ٹاپک بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو رہنمائی کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔